دیوانے بیٹھے اور محفل میلاد سجائی جائے اور وہاں پر اتنی خاموشی. ارے یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. جینا اس دور میں تو کوہرام مچا دو. بغداد کے شہر کے اندر ہوا یہ کہ نواب صاحب نے میلاد پاک رکھی. حضور کا جب مہینہ آیا نا تو میلاد پاک رکھی اور دعوت دی تمام سیٹھیوں کو, تمام عمرہ لوگ کو بلایا. اور بلانے کے بعد کہا صاحب غریب کی انٹری نہیں, اندر نہیں آ سکتے, صرف جو عمرہ لوگ ہیں وہی آ سکتے ہیں. تو کیا ہوا, ایک چھوٹی بچی اور اس کی ماں وہ بھی نکلے. انہوں نے سنا کہ پڑوس کے نواب صاحب نے اپنے گھر کے اندر حضور کا میلاد سجایا ہے. آپ بھی میلاد سننے آئے نا حضور کا, تو محبت سے بولیں سبحان اللہ. جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے, جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائیں. اسلامی ماں بہنوں سے مخاطب نہیں ہوں میں. جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. کیونکہ نبیرو نام لیون سو مرو بھی نام ہوئے ہے, اور نبیری نات رے صدقے مرو ہر کام ہوئے ہے. ارے مریض عشق احمد ہوں, دوا کی کیا ضرورت ہے. ارے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے, درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے. تو نواب صاحب نے اعلان کر دیا. تو ماں اور بیٹی نے سنا حضور کی میلاد ہو رہی, چلو حضور کی میلاد میں چلتے ہیں. اب وہ جانے لگے تو باہر جو کھڑا ہوا تھا دربار, اس نے منع کر دیا کہ غریبوں کی انٹری اندر نہیں ہے. تو ان دونوں نے کہا یار یہ تو حضور کا میلاد ہے, سننے امیر بھی آ سکتا ہے, غریب بھی آ سکتا ہے. تو کہا نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے, غریبوں کی انٹری نواب صاحب نے بالکل منع کر رہا ہے, نواب صاحب نے بالکل منع کیا ہوا ہے, آپ لوگ اندر نہیں آ سکتے. دونوں مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر کے اپنے گھر کی طرف پلٹے. گھر کی طرف جا کر کے پلٹے نا تو بیٹی نے ضد کی, اماں میں حضور کی میلاد منانا چاہتی ہوں, امی جان میں حضور کی میلاد سننا چاہتی ہوں. تو ماں نے کہا بیٹی نواب صاحب کے گھر میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے, اب کیا کریں. تو ماں نے سوچا اور کہا ایسا نہ ہو بچی کا دل ٹوٹ جائے. کہا ایک کام کر, تو بھی وضو کر لے, میں بھی وضو کر لیتی ہوں. مجھے حضور کی پیدائش کے کچھ واقعات یاد ہیں, میں سناؤں گی تو محبت سے سننا, میں سناؤں گی تو محبت سے سننا. تو کہا ٹھیک ہے امی جان آپ سنائیں, میں محبت سے سنوں گی. تو وہ بھی وضو کر لیا, اماں نے بھی وضو کر لیا. دونوں نے مصلی بچھایا اور اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر, جس کے دروازے بھی درست نہیں تھے, خالی کنڈی لگتی تھی, تو دروازے کے کھراچوں میں سے باہر کون نظر آتا تھا. دونوں بیٹھ کر کے ماں سناتی, بیٹی سنتی, سن کر کے سبحان اللہ کہتی. کچھ وقت گزرا تو ماں نے کہا کہ تبرک بھی تو لائی جائے اماں جان. تو گھر میں کچھ تھا تو نہیں کھانے کا. تو ماں نے پانی کا پیالہ سامنے رکھا اور کہا فاتحہ اسی پر لگا دی جائے گی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا, کیونکہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور تو غریب کی بھی سنتے ہیں, امیر کی بھی سنتے ہیں. اور یاد رکھنا میرے پیارے, ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ امیری پر نہ اتراؤ, امیروں غور سے سن لو. ارے غریبی دیکھ کر آقا کی رحمت جھوم جاتی ہے. تو ماں نے کہا بیٹا پانی کا پیالہ رکھا, فاتحہ شروع کی. اتنے میں ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی. جب دروازے پر دستک ہوئی تو ماں نے کہا بیٹی کو کہ جا کر کے دیکھو باہر کون آیا ہے. یہ مکان ایسا تو نہیں کوئی سائل آ جائے بھیک مانگنے کے لیے, لیکن آیا کیوں سمجھ نہیں آتی. ایسا تو نہیں رات کے اس پہر میں کوئی چور آ گیا ہو. تو بیٹی کہنے لگی اماں اپنے گھر میں ہے کیا. تو چور چوری کرنے کے لیے آئے. تو کہا جا کر کے دیکھو. جب بیٹی نے جا کر کے دیکھا نا دروازے کی جو کھراج نظر آ رہی تھی اس سے دیکھا, تو آ کر کے امی کو پلٹ کے کہا امی جان کوئی چور تو نظر نہیں آتا, لیکن ایک نورانی چہرے والا ضرور نظر آتا ہے, ایک نورانی چہرے والا ضرور نظر آتا ہے. جا کر کے امی نے کہا دروازہ کھولو. جب بچی نے دروازہ کھولا نا تو خرام بزرگ اندر تشریف لائے. لانے کے بعد کبھی دیواروں کو چومتے, کبھی چٹائی کو چومتے, کبھی زمین کو چومتے. تو وہ کہنے والی ماں کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا آپ کوئی بلند شخصیت نظر آتی ہے, لیکن یہ بہت معمولی سی چٹائی ہے, آپ اسے چوم رہے ہیں. یہ بہت سادہ سا مکان ہے, آپ اسے چوم رہے ہیں, آپ بتائیں چوم کیوں رہے ہیں. تو کہنے والی ذات نے کہا کہ تم دونوں میلاد پڑھ رہی تھی اور مدینے سے سرکار تمہارے گھر میں آ کر کے سماعت فرما رہے تھے. گھر میں آ کر کے آقا گھر میں آ کر کے سماعت فرما رہے تھے. جب ماں اور بیٹی نے سنا نا تو سن کر کے خوش ہو گئی. یہ کیا پتا ان کے پاس جائے نہ جائے, سرکار ہم نے عقیدت سے منائی ہیں. عقیدت سے منانے کے بعد ہمارے گھر میں تشریف لائے. وہ بزرگ کہہ کر کے جب جانے لگے نا, جب پلٹنے لگے تو بچی نے کہا آنے والی ذات یہ تو بتاؤ کہ آپ ہو کون, یہ تو بتائیے کہ آپ خوشخبری دے کے جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں آپ ہیں کون. تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر جو درج کیا گیا وہ یہ کیا گیا, فرمایا جاتا ہے میں بغداد کا عبد القادر ہوں. جب میرے نانا آئے تو نواسے کو تو آنا ہی پڑتا.
واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. اور یہ نعت نبی ابھی سنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے وقت تو یہ ہمارے سہیل قادری فاطمی باپو کا یہ کرم نوازش ہے. اور یہ نعت نبی ایسی برکت ہے پیارے, بس 2 منٹ کی بعد انشاءاللہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا, اپنی جگہ لوں گا. یہ نعت نبی ایسی ہے پیارے کہ دیکھو سرکار عبدالرحمن جامی کو کہاں پہنچا دیا. تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آور. 3 دن سے سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. 3 دن سے سرکار اعلیٰ حضرت حضور کے روزے کے سامنے کہ حضور آپ کے چہرے کا دیدار ہو جائے, 3 دن سے کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. تیسرے دن کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنا کہنا ہوا نا تمام حجاب اٹھ گئے, آقا تشریف لے آئے. اعلیٰ حضرت نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا اور عرض کرنے لگے کہ پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. ابھی اتنا ہی کہا تھا پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. نیچے کی طرف جانے لگے, سرکار نے عالم خیال میں فرمایا احمد رضا روکیے سر کو روکیے. ارے ہاں یہی تو امتحان ہے, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. یہ نعت نبی ہے پیارے تو کسی کو فرش سے عرش پر پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.